السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز؟ پچھلے دنوں ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. ایک جو بیٹا ہے وہ اپنی ماں کو جو ہے کسی بات پہ جو ہے بہت زیادہ مار رہا ہے، اور بہت ہی زیادہ دکھ والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے اندر سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بچے یعنی کہ اولاد جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے گی. تو ویورز، میں اس ویڈیو کو تو پلے نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، نہ ہی میں اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، لیکن میں صرف ایک یہ بات ضرور کہوں گا، والدین جو ہے نا وہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں، ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ وہ بھی انسان ہے جس طرح سے ہم انسان ہیں، اور ان سے بھی بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بھی بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں. لیکن ویورز، ہمیں اس چیز کی کہیں بھی تعلیم نہیں دی گئی کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے اور آپ ایسی اس قسم کی حرکت کریں. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یار ہم لوگ انسان ہیں، اور بطور انسان ہونے کے نو ڈاؤٹ انسان سے کبھی غصے کے اندر جو ہے ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. تو ویورز، اس چیز سے بچنے کے لیے جو میں ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ میں اس طرح کا کوئی کام کر دوں جو مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی میں اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کروں. اور لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی، میرے ذہن کے اندر صرف فرسٹ آف آل یہ آیا کہ یار ایسا ہونے سے پہلے بندہ دنیا سے چلا جائے. ہاں، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو انسان کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا مانگے کہ اللہ مجھ سے کبھی بھی اس طرح کی نافرمانی نہ ہو. باقی چھوٹی موٹی چیزیں انسان سے ہو جاتی ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے والدین سے معافی مانگے. حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر اولاد جو ہے نافرمان ہو والدین کے حیات کے اندر، اور وہ اسی حالت کے اندر جو ہے دنیا سے چلے جائیں، تو اولاد اگر ان کی وفات کے بعد اگر ان کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار اولاد کے اندر شمار کر لیتے ہیں. تو ویورز، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے جو ہے ہر طرح سے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، والدین کے فرما بردار بن جائیں. جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو واقعی میں بہت ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ والدین کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں یا زیادہ بیوی کو ٹائم دے رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ یار وہ والدین ہیں، کہ یا اللہ کبھی ہمارے اوپر ایسا وقت نہ آئے کہ ہم اپنے والدین سے اتنی زیادہ بدتمیزی کر جائیں کہ ہمارے لیے وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے نقصان ہی نقصان ہو. اور ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی دعا آتی ہے قرآن کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کا ایگزیکٹ مجھے ترجمہ تو نہیں آتا، لیکن جو مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یا اللہ ہمارے والدین پر اسی طرح رحم اور جو ہے بخشش والا معاملہ فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور بڑا کیا. تو ویورز، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو کثرت سے مانگیں اپنے والدین کے لیے. اور والدین جیسا تحفہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا. ان کی اتنی برکات ہوتی ہیں گھر کے اندر، اتنی برکات ہوتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اور لاسٹ کے اندر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ہمارا جو یہ دین ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. تو میں والدین سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، جو ہمارے مطلب بڑے ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہو سکتا ہے جو مطلب آپ کا چھوٹا ہے، بچہ ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور سننے والی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جس طرح دین نے ان کے حقوق بتائے ہیں تو ہم ان کی باتوں کو بھی سنیں اور ان کی باتوں کو بھی جو ہے نوٹس میں لائیں کہ ہاں یار یہ بات اس طرح سے ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم دین کو اپنائیں گے اور اس کے اندر جو ہے دونوں طرف کی زندگی کو بتایا گیا ہے، ہماری زندگی بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. تو ویورز، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.